ہم دعا مانگتے ہیں کہ کافر غرق ہو جائیں یا مسلمان ہو جائیں، مگر ایسا نہیں ہوتا، پھر ہم کیا کریں؟ اللہ سے ڈرو اور باز آ جاؤ۔ آپ لوگ عام طور پر ایک غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کافروں کو ذہنی طور پر برا سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے کافرانہ زندگی اپنے لیے اختیار کی ہوئی ہے، اس لیے وہ کافر آپ کی دعا سے کیسے غرق ہوگا؟ اگر آپ نام نہ بتائیں کہ ہمارا نام اسلامی ہے تو کافر اور مومن میں فرق کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کی گھریلو زندگی میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مثلا مشینیں، ساری کی ساری کافرانہ ساخت کی ایجاد ہیں، طرز حیات کافرانہ ہے، کچھ علم بھی کافرانہ ہے جو کالجوں اور اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور پھر جو علم دینے والے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں، جس نے آپ کے ہاں ٹیوٹا کار بنا کے بھیجی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کافر کو کیسے غرق کرے، کیونکہ وہ تو آپ کے آرام کے لیے کار بنا کے دے رہا ہے۔ اصل میں آپ نے کافر کو کافر کے فن کے ساتھ مقابلہ کر کے اسے زیر کرنا ہے، اللہ کے ہاتھ سے غرق نہیں کرانا۔ آپ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح یعنی ہمارے جیسے جذبات رکھتا ہے، حالانکہ وہ سب کا خالق ہے۔ تو اللہ ہے، کافروں کا بھی اللہ ہے اور مومنوں کا بھی اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کافر تباہ ہو جائیں، مگر اللہ نے کافر پیدا کر دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو مجھ سے تباہ نہ کرواؤ۔ اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو ان سے مقابلہ کر لو، تم ان سے خود ہی ڈیل کر لو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم انہیں ڈیل کرو، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ڈیل کرے۔ یہ مشکل ہم کو آن پڑی ہے، اس لیے آپ کی دعا منظور نہیں ہوتی۔ آپ کا کام ان کو تباہ نہیں کرنا ہے، بلکہ کنورٹ کرنا ہے، مسلمان بنانا ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے آپ کو اپنی بخشش کا یقین ہو، مگر آپ کو تو اپنی بخشش کی گارنٹی نہیں ہو رہی۔ جو یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، تو وہ یہودی اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مر گیا تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو جو ایک دفعہ کلمہ پڑھے گا تو پھر وہ جنت میں جائے گا، اور آپ کلمہ پڑھ کے مر جائیں گے، مگر آپ کو مولوی صاحب جنت میں نہیں جانے دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف آپ کے اندر ہے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یا اللہ، یا تو یہ شخص جنت میں جائے گا یا پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ آپ دیکھیں کہ جنت کے مستحق کون لوگ ہیں۔ اگر آپ کے ذاتی دشمن کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانا قبول کرے تو کیا آپ راضی رہیں گے؟ جنت میں جانے والے انسان کی جنت میں جا کے جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ کیا دنیا میں ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ اپنے قاتل پر معافی کی نگاہ کریں؟ اگر یہ وقت آ گیا تو آپ کا نہ کوئی دشمن رہا اور نہ دوست رہا۔ یہ جنت میں جانے کی پہلی شرط ہے۔ اگر دنیا میں آپ کے دشمن اور دوست ہیں تو آپ کی جنت ابھی خطرے میں ہے، جن کو آپ نے معاف نہیں کیا۔ اگر اللہ انہیں معاف کر دے تو پھر بتاؤ کہ آپ کی کیا پوزیشن ہوگی۔ اس لیے فوراً آپ سب کو معاف کر کے نجات پاؤ۔ یہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی دل سے تبلیغ کر رہا ہو کہ نماز پڑھا کرو، وہ تو سب کو کہتا ہے، اور اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو سارے اسے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ اگر اس بے نماز سے کوئی ایسی نیکی سرزد ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے تو وہ آدمی جو تبلیغ کرتا رہا ہے وہ اس کو نہیں بخشے گا۔ وہ تبلیغ والا کہے گا یا اللہ یہ کیا، ہم تو نمازیں پڑھ کے تھک گئے، اس نے ایک نماز نہیں پڑھی اور آپ اسے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر اختیار دیں کہ وہ جو چاہے، جس کو چاہے، جو کچھ دے دے۔ اگر یہ کر لیا تو پھر آپ کی نگاہ میں کوئی گنہگار نہیں رہے گا اور آپ یہیں سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب ذہنی طور پر آپ کسی کو دوزخی نہیں کہیں گے تو پھر آپ جنتی بن جائیں گے۔ اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کسی شخص کو دوزخی نہیں کہیں گے تو پھر آپ جنتی ہیں۔ تو جنتی کی کیا تعریف ہے؟ یا اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو جنتی بنا، اور اس کو بھی جنتی بنا جو مجھے گالی دیتا ہے، مجھے نہیں مانتا، میرا منکر ہے اور میرا باغی ہے۔ اس لیے جس شخص نے معاف کر دیا اس پر اللہ راضی ہو گیا۔ تو آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم اپنی بخشش حاصل کرنے کے بعد کافروں کے لیے بخشش کا راستہ ڈھونڈیں۔ ایک بزرگ اپنی مستی میں جا رہے تھے، وہ زمانہ ہندوؤں کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہندو لڑکی رام رام کرتی جا رہی ہے۔ اس نے کہا بیٹے کیا پڑھتی جا رہی ہو؟ رام رام پڑھتی جا رہی ہوں۔ اس نے کہا یا اللہ، شکلیں تو بڑی اچھی بناتا ہے اور انہیں دوزخ میں بھیج دیتا ہے، اتنی پیاری بچی کو دوزخ میں نہیں جانا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی واپس آئی تو بزرگ نے پوچھا
کیا پڑھ رہی ہو؟ کہتی ہے اللہ اللہ کر رہی ہوں۔ بغیر کچھ کہے ہوئے تیرے دل کی تمنا سے وہ رام رحیم کی طرف کنورٹ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ گویا آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ آج کے مسلمان چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں، وہ جنت میں تو آپ کو شریک کرنا چاہتے ہیں مگر دنیا میں 2 پیسوں کا شریک نہیں کریں گے۔ تو جو دنیاوی فائدے میں شریک نہیں کرتا وہ جنت میں کہاں شریک کرے گا؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، آپ کو جنت میں شریک نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی جنت خود تلاش کر لے اور آپ کو اپنی جنت تلاش کرنے دے۔ اس لیے آپ کافروں کو کافر ہی رہنے دو تو بہتر ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنے آپ سے نجات دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے بات کر لیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو ایسے ہی رہنے دو۔ تو دعا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آپ کی چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تو یہ ختم ہو جانی ہے۔ زندگی اگر ایک عرصے کے بعد ٹھہرے تو وہ بال بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے۔ ایک نجومی کو بادشاہ وقت نے بلایا۔ بادشاہ نے کہا میرا ہاتھ دیکھو۔ اس نے کہا جہاں پناہ، آپ کے ہاتھ کی لکیریں میں نے پڑھ لیں۔ آپ کے سب بچے آپ کے سامنے مریں گے۔ آپ کی اتنی لمبی عمر ہے، یو ہیو اے لانگ لائف۔ بادشاہ نے کہا اس کو جیل میں بھیج دو۔ بادشاہ نے دوسرا نجومی بلوا لیا۔ اس نے ہاتھ دیکھ کر کہا جہاں پناہ کیا بات بتائی جائے، آپ کا ہاتھ بہت اچھا ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، سب رشتہ داروں سے زیادہ عمر آپ نے پائی ہے، یو ہیو ویری لانگ لائف۔ بادشاہ نے کہا بول تجھے کیا چاہیے؟ تو نجومی نے کہا کہ میرا انعام یہ ہے کہ آپ میرے استاد کو آزاد کر دیں۔ اس نے بھی آپ کو وہی بات بتائی ہے جو میں نے کہی ہے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ اپنے بچوں سے زیادہ عمر پائیں گے اور اس نے کہا کہ آپ کے بچے آپ سے پہلے مریں گے۔ بات تو ایک ہی ہے۔ اگر یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ آپ کی عمر زیادہ کرے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ زیادہ لوگ آپ کے سامنے رخصت ہو جائیں۔ اس لیے آپ اللہ کو اس کے حال پہ رہنے دو۔ ایک بچہ بہت رو رہا تھا کیونکہ اس کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ اس کے پیر نے کہا روتا کیوں ہے؟ گھبرانے والی کیا بات ہے؟ کچھ دن کے بعد تو بھی وہاں پہنچ جائے گا، تو سفر کی کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ آگے سب بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم یہاں بچوں کے پاس ہوتے ہیں اور پھر ماں باپ کے پاس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے، اللہ اپنی عافیت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹی چھوٹی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے پاس جو سب سے بہتر صفت ہے، دا بیسٹ صفت ہے، وہ آپ اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ دا بیسٹ اچیومنٹ، سب سے اچھا حاصل جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ آپ کا اللہ آپ پر راضی ہے اور آپ اللہ پر راضی رہو۔ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صلاحیت ضرور پیدا کرو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا حبیبنا و شفیعنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔